آپ کی تو سنی گئی ہے کہ کانگریس کے بعد اب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق ورکنگ گروپ نے بھی بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کی جو گرفتاری ہے اسے ایک تو غیر انسانی قرار دے دیا ہے کہ جو انسانی حقوق ہے اس کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ یقیناً آپ کی یہ کامیابی ہے، لیکن کیا سر یہ اب پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں مداخلت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان دنیا میں نہیں ہے یا دنیا کی کسی ملک کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے یا اقوام متحدہ کا کوئی رکن ملک نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہوگی تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی ملک اس پہ آواز نہیں اٹھائے گا؟ اگر کسی اور ملک کے اندر بھی اس طرح انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو کیا پاکستان آواز نہیں اٹھاتا ہے؟ تو یہ اس کو لنک کرنا پی ٹی آئی کے ساتھ کہ جی پی ٹی آئی جا کے اپنے لیے وہ اس طرح کے لابنگ کر رہی ہے اور لابنگ کے ذریعے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، تو یہ تو بدنامی تو پاکستان کی تب ہو رہی تھی جب الیکشن ہو رہے تھے اور اس کے اندر جو ہمارے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینی جا رہی تھی، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، ہمیں کمپین کی اجازت نہیں مل رہی تھی، تو اس وقت تو کسی کو یاد نہیں آیا کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں اور آئین اور قانون کی بالادستی کیا ہوتی ہے، جمہوریت کیا ہوتی ہے، اور اس وقت تو کسی کو یاد ہی نہیں آیا کہ پاکستان کی بدنامی ہوگی اگر ہم اس طرح کریں گے۔ تو آج اگر کوئی ملک اس کے اوپر آواز اٹھا رہا ہے تو میرے خیال سے یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ کم از کم پاکستان اس دنیا کے اندر ہے اور لوگ اس کو اہمیت دے رہے ہیں، تو میرے خیال سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوئی ہے، اگر انسانی حقوق کی پامالی کہیں پہ بھی ہو تو رات دن ہم کشمیر کی آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ کشمیر میں جو ظلم بربریت ہو رہی ہے انڈیا جو کر رہا ہے، تو میرے خیال سے انسانی حقوق کی پامالی دنیا میں کہیں پہ بھی ہوگی تو پاکستان اس کے خلاف آواز اٹھائے گا، کیونکہ یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے۔ اچھا سر، حکومتی جماعتیں اسپیشلی نون لیگ، پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان، آج تو اون چودھری صاحب نے پریس کانفرنس بھی کر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے حربے یا قراردادیں جو ہیں یہ تحریک انصاف پیسہ دے کر جو ہے وہ سارا کچھ کروا رہی ہے، تو سر صداقت ہے اس بات میں؟ دیکھیں، خدا کے لیے اون چودھری کا نام لے کے ہم مجھ سے کیوں اس پہ رد عمل دلوا رہے ہیں؟ اون چودھری کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا ہوں، اور اون چودھری کی کیا مطلب کون سے پارٹی کا اس سے تعلق ہے؟ مطلب کیا یہ حکومت اتنی ذلیل ہو گئی ہے، اتنی گر گئی ہے کہ ان کے پاس کوئی بندہ ہی نہیں رہ گیا کہ وہ کوئی اس طرح کا رد عمل دے دے۔ ویسے شوکت صاحب، ماضی قریب میں دیکھا جائے تو بانی پی ٹی آئی کے سب سے قریب ترین ایک شخص تھا جس کا نام اون چودھری تھا۔ جی، قریب ترین نہیں تھا، نوکر تھا، ملازم تھا، ایک بیشتر ملازم تھا۔ اب وہ ملازم جو ہے وہ انہوں نے خرید لیا ہے، اب اس کے ذریعے کردار کشی ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھیں، کوئی اچھا مہرہ تلاش کریں، اور اس طرح کے جو کرائے کے مہروں سے جو ہے نا آپ تحریک انصاف کی بدنامی نہیں کرا سکتے۔ اس سے تو آپ کی اپنی سبکی ہو رہی ہے۔ مطلب اتنے بڑے حکومت میں اتنے سارے لوگ شامل ہیں اور ڈینٹونک سے لے کر تمام لوگ، تو یہ کدھر گئے ہیں؟ آئے نا پریس کانفرنس کریں ہمارے خلاف، اس کو لا کے پریس کانفرنس کرانے کا کیا مقصد ہے؟ ایک کم آپ یہ حکومت شرمندہ ہو رہی ہے جو یہ نکاح کیس کے اندر، میرے خیال سے اتنی ذلیل تو کہیں کوئی حکومت نہیں ہوئی ہوگی آج تک جس طرح یہ ہو رہی ہے۔ لیکن شوکت صاحب، اون چودھری صاحب نے پریس کانفرنس میں بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ لندن میں بیٹھے لوگوں کو پیسے کون دے رہا ہے۔ یار اس سے کہو جب تمہیں معلوم ہے تو بتا دو نا میرے بھائی، جہاں کی عدالتیں موجود ہیں، تھانے موجود ہیں، اتنے ایف آئی آرز ہو رہے ہیں، ایک ایف آئی آر اور ہو جائے گی، تو تمہیں روکا کس نے؟ بھائی جو لوگ تمہیں لانچ کر رہے ہیں، لائے ہیں، تو تم اس کو بتا رہے ہو، کھلم کھلا بتا دو کہ بھئی یہ ہو رہا تھا میرے دور میں اور میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ تو مطلب یہ کہ اس پہ تو دیکھیں نا، جب آپ کو معلوم ہے تو اس کے بعد پھر آپ انتظار کس بات کی کر رہے ہیں؟ اگر اون چودھری کو سب کچھ پتا ہے تو اون چودھری سے کیا کام لیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کے اندر، وہ بتا دینا۔ اس میں کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کا پولیٹیکل سٹیٹس کیا ہے۔ اب کم از کم اس طرح تو نہ کریں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے تحریک انصاف اور عوامی جماعت ہے، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو چاروں صوبوں میں سے ایک تحریک انصاف ہے جو یکساں مقبول ہے۔ اب آپ لے جا کے اب ایسے بندے سے اس کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ شوکت صاحب، پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ